شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بی بی تھا۔ حضرت آمنہ بی بی بنت وہب کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ یثرب مدینہ میں وفات پا گئے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے رحم میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو اپنے شوہر کی وفات کا انتہائی غم و صدمہ پہنچا اور اس صدمے کی وجہ سے آپ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ یہ 577 تھا کہ ایک دن بے قراری کے عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروانے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے مدینہ شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبد المطلب نے دعاؤں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنی خادمہ ام ایمن اور حضرت محمد کو اپنے ساتھ مدینہ تشریف لے جانے کے لیے تیار کیا اور ایک اونٹنی پر سفر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ سے مدینہ شریف کا کل فاصلہ 400 کلومیٹر ہے۔ پرانے وقتوں میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے سفر ویرانے اور سنسان ہوا کرتے تھے، لیکن سفر کی وحشت اور ویرانی کے باوجود حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے حضرت محمد اور خادمہ ام ایمن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام راستے میں حضرت بی بی آمنہ کی آنکھوں سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی تڑپ میں آنسو جاری رہے۔ حضرت آمنہ بی بی کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی بھی آرزو تھی، جن کے سامنے ان کے شوہر حضرت عبداللہ نے اپنی ساری زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ راستے میں گزرے ماضی کی یادوں نے حضرت بی بی آمنہ کو نڈھال کیا ہوا تھا۔ 10 دن سفر کرنے کے بعد اونٹنی نے مدینہ شریف میں قدم رکھا۔ حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا نے مدینہ شریف پہنچ کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور 6 سال گزرنے کے بعد جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ سے لپٹ کر اپنے شوہر کے غم میں زار و کتار رونا شروع کیا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی والدہ نے آپ کو تسلی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ جب آپ کی والدہ نے اپنے نواسے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور مدینے کے تمام لوگوں میں آپ کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مدینہ شریف پہنچنے کے 2 دن بعد حضرت آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا اپنی شوہر کی قبر پر پہنچی اور ان کی قبر سے لپٹ کر زار و کتار رونے لگی اور ان کی قبر سے اپنے دل کی وہ تمام باتیں جنہوں نے دل میں ایک غم کا پہاڑ بنا رکھا تھا کرنی شروع کر دی۔ شام کے وقت آپ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر لوٹ آئیں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا جب اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ہر وقت صدمے کی وجہ سے خاموش رہتی تھیں، اپنے اندر غم کے سمندر کو برداشت کیے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت محمد سے بھی اپنے دل کی کوئی بات بیان نہ کرتی۔ چند دن حضرت بی بی آمنہ نے اپنی والدہ کے گھر گزارنے کے بعد اپنی والدہ سے اجازت طلب کر کے واپس مکہ جانے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ 3 دن سفر طے کرنے کے بعد جب یہ قافلہ عرب کے ایک مقام جس کا نام ابوا پہنچا تو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا جو پہلے ہی غم سے نڈال تھیں، ان کے سینے میں اچانک ایک درد شدت سے بڑھنے لگا۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنی خادمہ ام ایمن سے اپنے سینے کے درد کے بارے میں بیان کیا تو ام ایمن نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کوئی چٹان دیکھ کر روکتی ہوں۔ ام ایمن نے ایک اونچی چٹان کے پاس اونٹنی روکی جس کی سطح ہموار تھی۔ ام ایمن نے آپ کو اس چٹان پر لٹا دیا تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بار بار اپنے سینے کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
ایمن آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ آپ کی خادمہ بار بار آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ کو ہمت دے رہی تھی، لیکن جب حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا درد برداشت سے بڑھ گیا تو آپ سمجھ گئیں کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ بار بار اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھتی اور بند کر لیتی، شاید یہ سوچ کر دیکھتی کہ اب میرے بیٹے کا کوئی سہارا کون بنے گا۔ اس کے باپ بھی اس کو دیکھے بغیر چلا گیا اور اب میں بھی اس کو کم سن عمر یعنی 6 سال کی عمر میں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بلوا کر سینے سے لگایا اور کہا، میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تم اس باپ کے اکلوتے بیٹے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ بے شک میرے خواب سچے ہیں اور تم آنے والے تمام جہانوں کے آخری نبی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا مجھے تمہاری والدہ ہونے کی وجہ سے ضرور یاد رکھے گی اور میرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد کا سر مبارک اپنے سینے پر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب حضرت محمد نے دیکھا کہ میری والدہ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے تو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ کر بے حد رونے لگے۔ آپ کی خادمہ نے آپ کو تسلی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شاید رو دیے ہوں گے کہ ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں رو رو کر نڈھال ہو رہا ہے۔ ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر اسی جگہ ایک قبر بنائی اور آپ کو دفن اور آپ کو وہیں تدفین کر دیا۔ اس کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ایمن نے دیکھا کہ آپ پیچھے اونٹنی پر موجود نہیں ہیں تو آپ گھبرا گئیں۔ جب ایمن نے دیکھا کہ آپ اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر زاروں کی طرح رو رہے تھے، ایمن نے حضرت محمد کو تسلی دی اور کافی کوششوں کے بعد انہوں نے آپ کو دوبارہ اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف سفر جاری کیا۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک قبر مبارک آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی تب تک نبی کریم اپنی والدہ کی قبر کی طرف دیکھتے رہے۔ 4 دن سفر طے کرنے کے بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچ گئیں اور حضرت عبد المطلب کو حضرت آمنہ کی وفات کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا انتظام و بندوبست کیا۔ 6 سال کی عمر سے 57 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں کیسے گزارے ہوں گے، اس امر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج کے دنوں میں آپ 57 سال کی عمر میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دوسری مرتبہ ابوا کے مقام پر پہنچے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہیں پر خیمہ لگا لو۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ابوا کے مقام پر خیمے نصب ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلنے کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پہنچتے ہیں تو اپنا سر مبارک اپنے گھٹنوں میں رکھ کر زاروں کی طرح رونے لگتے ہیں اور اسی کیفیت میں کافی وقت گزر جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک گھٹنوں سے اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے کاش آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، ادھر میری والدہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی پکار پر لبیک کہتا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کی کیا عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی احسن طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔